بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کا جو میں ٹاپک لائی ہوں وہ ہے چھپکلی، وہ چھپکلی جو گری تھی۔ عمرانہ آپی کی پوسٹ سے کچھ پرانی یادیں راضی ہو گئی ہیں تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ بڑے مزے کے دن تھے۔ ہماری نانی کے گاؤں میں دعوت تھی۔ گاؤں کا ماحول، ڈھابے والے گھر، بڑے بڑے آنگن، آس پاس سرسبز کھیت، پورا ماحول ہرا بھرا پرسکون۔ میرے نانی کا گھر گاؤں کے پٹیلوں کی حیثیت والا تھا۔ بڑا چیر بندی، کمانیں، دہلیزیں اور بڑا سا آنگن۔ دعوت میں مردانہ انتظام آنگن میں پردے لگا کر اور زنانہ انتظام گھروں کے اندر تھا۔ میں اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک تو بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی اور ہم دونوں دوست بھی بہت اچھے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے اس کی نظر بار بار اوپر اٹھتی تھی اور وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ 2-4 بار تو میں نے نوٹس نہ لیا۔ جب بار بار یہی عمل ہوا تو میں نے بھی دیکھا۔ میری روح فن ہو گئی۔ جی آپ کی بہادر رائٹر چھپکلی سے ڈرتی ہیں، مجھے گھن بھی بہت آتی ہے اور میں ان کا قتل عام بھی اکثر و بیشتر گھر میں کرتی رہتی ہوں۔ میں نے کزن کو گھورا، وہ چھپکلی عین ہمارے سر پر ہمیں ہی گھور رہی تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جانے وہ کب گرے۔ تم میرا مذاق اڑاؤ گی اس لیے نہیں بتایا، کزن نے میرے گھورنے کا مفہوم سمجھ کر سہم کر بولی۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ ساری خواتین سامنے والے پکے فرش پر ہال میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ خوشگپیوں کا ایک ہنگامہ سلسلہ وار شروع تھا۔ ہم جس کمرے میں تھے اس کی فرش کچی تھی اور اس کے پیچھے کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ ایک دروازہ بھی کھیتوں میں کھلتا تھا۔ میں ابھی نظریں دوڑا رہی تھی کہ میری کزن سہمی ہوئی کہہ رہی تھی کہ وہ چھپکلی ہم دونوں کے عین بیچ میں آ گری۔ اس کا گرنا تھا۔ ہم دونوں ہی پاگلوں کی طرح چلاتی، طوفانی رفتار کے ساتھ بھاگتی، اپنے کپڑے جھاڑتی ہال کے اندر بھاگی۔ رائٹر بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں اور کہانیاں لکھ کر ڈراتے بھی ہیں۔ ہم سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ کزن رونے لگی۔ ہال میں کھلبلی سی مچ گئی۔ کئی خواتین ہال کے دوسرے دروازے سے جو آنگن کی طرف کھلتا تھا دوڑ پڑیں۔ جہاں خاندان کے سارے مرد خوشگپیوں میں بیٹھے مشروبات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے قہقہوں میں مصروف تھے، اب جو یہ خواتین چیختی چلاتے ہوئی پردے تک گئیں، مردوں میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ ان خواتین میں میری خالہ پیش تھی۔ انہوں نے ماموں اور خالو کو چیخ سے مشابہ آواز میں بلایا۔ اندر کوٹھری، کیونکہ وہ سب سے پیچھے والا کمرہ تھا اسے کوٹری ہی کہتے تھے۔ اندر کوٹری میں بڑا سانپ نکلا ہے، لڑکیاں ڈر کر آئی ہیں۔ خالہ نے اطلاع دی۔ پہلے ہی زنان خانے میں چینکوں کا سلسلہ جاری تھا، اب مردان خانے میں شور اٹھا۔ سارے خواتین بچوں کو چمٹائے ایک طرف کھڑی ہوئی۔ گھر کے ذمہ دار افراد لکڑیاں اور سانپ پکڑنے کے آلے لیے سارے کمرے سے سانپ کی تلاش کرنے لگے۔ وہ کھیتوں کے پاس کا کمرہ تھا، اکثر وہاں سانپ اور بچھو دوسرے حشرت نکلتے ہی رہتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو تھامے چور نظروں سے یہ سب کروائی دیکھ رہے تھے۔ جب مرد تھک گئے تو چھوٹے ماموں نے کچھ تعجب سے پوچھا۔ میں آج تک سوچتی ہوں کہ یہ سوال پہلے کیوں نہ پوچھا، اور جب ساری کارروائی کر ہی چکے تھے تو پھر کیوں پوچھا۔ خیر انہوں نے خالہ سے پوچھا، اپیا سانپ کس نے دیکھا تھا؟ خالہ کے ساتھ خاندان کی خواتین کی نظریں ہم دونوں پر ٹک گئی۔ ہائے اللہ، اف، وہ نظریں ہم گڑ جاتی زمین میں۔ بیٹا آپ نے کہاں دیکھا تھا سانپ؟ ماما نے پوچھا تو میں نے اپنے کزن کو مجرمانہ نظروں سے دیکھا۔ رونے سے اس کی ناک سوں کر رہی تھی، آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ اس نے منتج نظروں سے مجھے ہمت دلائی تو مجھے رحم آ گیا۔ وہ سانپ نہیں تھا ماما، میں نے بہادری کے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے چڑیا جیسی آواز میں کہا۔ ہیں
सांप नहीं था तो क्या था, ख्वामखा इतना हंगामा, सारी दावत का सत्यानाश। हाय हाय लड़की, सांप नहीं था तो क्या था, सांप नहीं था तो चिल्लाई क्यों, तौबा तौबा। कई आवाज़ें यकबैक उठने लगी। मैं कुछ और सहम गई। अज़न मुझसे लिपट गई। हालात खतरनाक तरीन हो गए थे। वो फिर क्या था मेरी ताशो, मामा ने मोहब्बत से सहलाते हुए कहा तो कुछ हिम्मत आई। मामा, वो छिपकली थी, मैंने गुलो गरी आवाज़ में कहा। फिर जो हंगामा हुआ था, खुदा की पनाह, हलीम की दाल की तरह हमें गलाया गया था। ये किस्सा अभी भी मशहूर है। जब भी कहीं तज़करा होता है मैं गायब हो जाती हूँ। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।